سلسلہ دروس احیاء العلوم طہارت کا بیان آج سے شروع ہوگا۔ 31واں حصہ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 30 حصے پہلے مکمل کیے گئے۔ تو طہارت میں سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کریم جل جلالہ کا شکر ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کریم جل جلالہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پہ بڑی ہی مہربانی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ مہربانی کیسے فرمائی کہ اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی کہ اپنے بندوں کو پاکیزگی کا حکم ارشاد فرمایا کہ بندوں تم نے پاک رہنا ہے، اور ان کے باطن کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے دلوں پر انوار و تجلیات کا فیضان جاری فرمایا، اور ان کے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم نے مختلف اسباب بنائے، جیسا کہ پانی ہو گیا، جس پانی کے ذریعے جو ہے ہم پاکیزگی کو، زہری پاکیزگی کو حاصل کر سکتے ہیں، جو زہری طور پہ نجاست ہے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ جو چیزیں ہیں پانی کے علاوہ، مثلا مٹی ہوگی، تیمم کے ذریعے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کاملہ ہو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر کہ جنہوں نے نور ہدایت کے ساتھ عالم کو کیا کیا، عالم کے اطراف کو کیا کیا، اپنے گھیرے کے اندر لیا۔ یہ سرکار کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اور آپ کی پاکیزہ آل پر ایسی رحمت ہو کہ جس کی برکات خوف کے دن ہمیں نجات دلائیں۔ اللہ اکبر۔ کہ حضور کی جو آل ہے اس کی برکت کی وجہ سے قیامت کے دن کا جو خوف ہوگا اس خوف سے ہم نجات پائیں گے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل کی برکت کی وجہ سے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حمد و صلوات کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی النظافۃ، اسلام کی جو بیس و بنیاد رکھی گئی ہے وہ پاکیزگی پہ رکھی گئی ہے۔ اسلام کی جو عمارت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ پاکیزگی ہے۔ اسلام ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے، طہارت کا درس دیتا ہے کہ بندہ پاک و صاف ہو۔ نجاست کو اور پلیدگی کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ بندہ جو ہے وہ ناپاکی کی صورت میں رہے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ کریم جل جلالہ محبت فرماتا ہے کن سے؟ توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ کریم محبت فرماتا ہے کن سے؟ جو پاکیزگی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ پاک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب تب بنیں گے جب ہم پاکیزگی کو حاصل کریں گے۔ ایک اور مقام پہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے وہ بھی پاکیزگی ہے، کہ پاکیزگی حاصل ہوگی تو وہ تالا جو ہے وہ کھلے گا، رحمتوں کا، برکتوں کا نزول تب ہوگا جب پاکیزگی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی، نصیب ہوگی۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، مطہرین، یحب المطہرین۔ اللہ کہتا ہے کہ مسجد قباء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، خوب پاک ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم جل جلالہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو خوب پاکیزگی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور نصف الایمان، جو پاکیزگی ہے یہ بندے کا آدھا ایمان ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ اور ایک اور مقام پہ کیا ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں کسی جو ہے نا حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکیزگی اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جو نجاست ہمارے بدن پہ ہو، ہمارے کپڑوں پہ ہو، اس سے ہمیں تحفظ ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نجاست کو زائل کریں جتنا جلد ہو سکے، اور ہم خوب جو ہے اچھے انداز میں پاکیزگی کو حاصل کرنے والے ہوں۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ مراتب ذکر کی ہیں طہارت کے لحاظ سے، کہ اس کی آپ نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر ناپاکیوں اور نجاستوں اور پاکخانہ
وغیرہ سے پاک کرنا، یہ ایک قسم آپ نے بیان فرمائی۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں اعضاء کو جرائم اور گناہ سے پاک رکھنا، انسان کے جو اعضاء ہیں ان کو جرائم اور گناہوں سے پاک رکھنا، یہ بھی ایک پاکیزگی ہے کہ بندہ ہاتھ سے جرم نہ کرے، بندہ اعضاء سے کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو برائی کی طرف لے کے نہ جائے، اپنے پاؤں کو برائی کی طرف لے کے نہ جائے، ان سے تحفظ اور ان کو گناہوں سے بچانا، آپ فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، پاکیزگی ہے، یہ بھی ایک طہارت ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں دل کو بری چیزوں سے بچانا اور ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک رکھنا، جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے اپنے قلوب کو پاک رکھنا، اس گندگی کو دل سے نکالنا، آپ فرماتے ہیں یہ بھی ایک پاکیزگی ہے، یہ دل کی پاکیزگی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ باطن کو اللہ کے غیر سے پاک رکھنا، اللہ اکبر، یہ انبیاء کرام اور صدیقین کی طہارت ہے۔ انسان کا جو باطن ہے، مطلب جو دل ہے، اس کو غیر سے پاک رکھنا، مطلب انسان کا جو دل ہے اس میں رب کی ذات کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس کی ذات کے ہی چرچے ہوں، اس کی ذات اللہ کریم جل جلالہ کی یاد انسان کے دل کے اندر ہو، اس کی یاد کے علاوہ انسان کے دل کے اندر کچھ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ ہے باطن کی پاکیزگی کا، یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا غیر خدا کے علاوہ، فرمایا ان کو دل سے نکالنا، یہ بھی ایک جو ہے نا پاکیزگی کی ایک قسم نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کریم جل جلالہ کی معرفت بھی بندہ دل کے اندر رکھے، اور غیر خدا مطلب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو دل میں رکھنا، اور فرماتے ہیں یہ تو دو چیزیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی، فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کریم جل جلالہ نے کسی شخص کے اندر، کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے، کہ ایک دل کے اندر بندہ یہ سمجھے کہ میں خدا کی یاد کو، خدا کے ذکر کو رکھوں گا، اور جو دوسرا دل ہے اس کے اندر بقیہ چیزوں کو رکھوں گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن، تمہیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دل تمہارے پاس ایک ہے، دو دل نہیں ہے، لیکن جو ایک دل ہے اس کو یاد خدا اور ذکر خدا سے منور کرو نا، غیر خدا دل میں کیوں بساتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں رکھے، اللہ اکبر، کوئی بھی شخص ایسا ہے اس کے اندر دو دل نہیں ہے، ایک دل موجود ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں، دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی اسی بات کے اندر ہے کہ صرف اللہ کی جو یاد ہے وہ دل کے اندر ہو، اور کسی کی یاد دل کے اندر نہ ہو، بس اللہ کی یاد جو ہے وہ دل کے اندر ہو۔ آگے امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب بلند مقام کی طرف جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ بلندی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک نچلے مقام سے تجاوز نہ کرے۔ فرماتے ہیں یہ ابتدائی مراحل ہوتے ہیں کہ بندہ جب بلندی کی طرف جائے گا تو فرمایا یہ جو دل کی چیزیں ہیں، قدورتیں ہیں، یہ جو دل کا وہ کہتے ہیں نا گند ہے، اس کو نکالنا ہوگا، دل کو پاک و صاف رکھنا ہوگا، تب ہمیں رب ذوالجلال جل جلالہ کی معرفت اور اس کا اللہ کریم جل جلالہ کا حقیقی جو ہے وہ قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ دل کی ایک پاکیزگی ہے۔ آگے جی پاکیزگی اور پھر اس میں کچھ قسمیں نجاست کی اول جو ہیں وہ دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نجاست کون سی ہے، ہم نے اس کو کیسے دھونا ہے، کیسے صاف کرنا ہے۔ تو نجاست کی ابتداً دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ، ان دونوں میں الگ الگ حکم ہے۔ نجاست غلیظہ کا الگ حکم بیان ہوا، نجاست خفیفہ کا الگ حکم ہے۔ نجاست غلیظہ اس میں یہ ہوگا کہ ایک درہم سے زائد جب انسان کے بدن یا انسان کے کپڑوں پر کوئی نجاست پلیدگی لگے گی، اس کا دھونا فرض ہے۔ ایک درہم سے زائد اگر ہم نے اس نجاست کو نہ دھویا، ہم نے نماز پڑھی، ہماری نماز نہیں ہوگی، یہ ایک صورت ہے۔
دوسری صورت کیا ہے کہ جو نجاست انسان کے بدن یا انسان کے کپڑوں پر لگی ہے، اگر اس کی مقدار 1 درہم ہے، 1 درہم سے زائد نہیں ہے، اگر 1 درہم کی مقدار کپڑے یا بدن پر نجاست غلیظہ لگی ہے، 1 درہم کی مقدار میں اس نجاست کا زائل کرنا، اس نجاست کا دھونا یہ واجب بنے گا۔ اگر ہم نہیں دھوتے اسی نجاست کے ساتھ جس کی مقدار 1 درہم ہے، اس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی تو ہماری نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا یہ ہم پر ضروری ہوگا۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہو لیکن 1 درہم سے کم ہو، نہ 1 درہم سے زائد ہو نہ 1 درہم ہو بلکہ 1 درہم سے کم ہو۔ اس صورت کے اندر اب اس نجاست کا زائل کرنا، اس نجاست کا دھونا یہ سنت بنے گا۔ اگر تھوڑی سی نجاست ہے، درہم سے کم ہے، اسی کے ساتھ ہم نے کیا کر لیا؟ نماز کو پڑھ لیا، نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ خلاف سنت ہوگا۔ ہمارے اولیاء کاملین بزرگان دین حتی الامکان کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ فرائض و واجبات تو بڑے دور کی بات، وہ سنن پر کیا کرتے تھے؟ ایک ہمیشگی اختیار کرتے تھے، سنت کے ساتھ بھی محبت کیا کرتے تھے، وہ سنت کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہوتے تھے۔ کوشش کریں اگر نجاست کی مقدار 1 درہم سے کم ہے اس کو بھی دھو لیا جائے، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور نماز ہماری کامل و اکمل انداز کے ساتھ جو ادا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ اپنی بارگاہ میں یقیناً قبول بھی فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص درہم سے کم صورت نجاست اگر اس کے بدن یا کپڑے پہ لگی ہے، اس صورت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ فتویٰ نہیں دینا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی، ہاں خلاف سنت ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال جائے گا کہ نجاست غلیظہ میں 1 درہم، پھر 1 درہم سے زائد کم، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ تو علماء نے اس کی بڑی آسان سی مثال اپنی کتب کے اندر یہ لکھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو سیدھا رکھے، اس کے اوپر جو ہے نا پانی ڈال لے تو سیدھا بالکل ہاتھ ہو، اس میں تھوڑی سی بھی لچک نہ ہو، بالکل سیدھا ہاتھ ہو، اس کے اوپر جتنا وہ پانی والا حصہ ٹھہرے گا وہ ایک مقدار بیان کی گئی کہ 1 درہم ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ علماء نے جو درہم کی مقدار کو پسند کیا وہ یہ ہے کہ جس طرح سکہ ہوتا ہے، ٹھیپا جس کو کہا جاتا ہے، 2 روپے والا یا 5 روپے والا مثال دیں، وہ جو سکہ اور ٹھیپا ہوتا ہے جتنا وہ اس کا گلائی ہوتی ہے اتنی مقدار جو ہے وہ درہم شمار ہوگا، اس سے زائد درہم سے زائد ہوگا، اتنی مقدار سکے یا ٹھیپے کی مقدار کے برابر اگر نجاست کپڑے یا بدن پر لگی ہے تو وہ اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ وہ 1 درہم مراد ہوگا۔ اگر ٹھیپا سکہ سے کم لگی ہے تو وہ درہم سے کم مراد ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، نجاست خفیفہ کے اندر کیا ہوگا؟ نجاست خفیفہ کا حکم الگ ہے، نجاست غلیظہ میں یہ حکم بیان کیے، نجاست خفیفہ میں اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اعضاء پر اگر کوئی نجاست لگی ہے یا آستین پہ تو اس کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ مراد ہوگا۔ اگر چوتھائی حصے پر نجاست ہے تو اس کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی، اگر چوتھائی حصے سے کم میں نجاست لگی ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ بازو ایک عضو ہے، اس کا آستین کا کپڑا دیکھ لیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اس کے 4 حصے بنا لیے جائیں، اگر چوتھے حصے پہ نجاست لگی ہوئی ہے نجاست خفیفہ، تو نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہوگا کہ چوتھائی حصے تک اگر نجاست ہے نماز نہیں ہوگی، دھونا ضروری ہے کہ اس کپڑے کو دھویا جائے گا، بدن کو دھویا جائے گا۔ لیکن اگر چوتھائی حصے سے کم کے اندر نجاست لگی ہے نجاست خفیفہ تو پھر اس صورت میں معافی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے۔ اچھا جی، اب نجاست غلیظہ کیا ہے کہ جس کی مقدار 1 درہم تک مراد ہم نے بیان کی کہ 1 درہم تک اس کا دھونا واجب ہے، 1 درہم سے کم اس کا دھونا سنت ہے، 1 درہم سے زائد اس کا دھونا فرض ہے۔ نجاست غلیظہ ہوتی کیا ہے؟ آدمی کے بدن سے جو نجاست نکلے، چاہے وہ پاخانہ کی صورت میں ہو، پیشاب کی صورت میں ہو،
جس سے وضو اور انسان کا غسل جو ہے وہ جاتا رہے، تو وہ نجاست غلیظہ، جس طرح منی ہوگی، ودی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، منی سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو یہ نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہوئی۔ اسی طرح بہتا خون، یہ بھی نجاست غلیظہ ہو گیا، پیپ یہ بھی نجاست غلیظہ آ گیا، منہ بھر کے یہ بھی نجاست غلیظہ، عورت کے لیے حیض و نفاس استحاضہ کا خون یہ بھی نجاست غلیظہ ہو گیا، دکھتی آنکھ سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہو گیا۔ اور آگے جو ہے ہر وہ جانور کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا پاخانہ اور اس کا پیشاب یہ بھی نجاست غلیظہ بنے گا۔ اور اس کے علاوہ ہر حلال چوپایا اس کا پاخانہ فقط، مطلب گائے بھینس یہ ایسے چوپائے ہیں کہ جن کا گوشت حلال ہے، ہم گوشت کھا سکتے ہیں، تو ان کا جو پاخانہ ہے وہ نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہوگا۔ اب یہ جو جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ حلال جانور کا پیشاب اور حرام جانور کا پیشاب و پاخانہ یہ نجاست غلیظہ، ودی، مزی، منی نجاست غلیظہ، پیپ نجاست غلیظہ، تو یہ جتنی المختصر یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہ نجاست ہمارے جسم یا کپڑے پر لگی ہے، 1 درہم سے کم میں اگر لگی ہے تو بے شک کپڑا نہ بھی دھوئیں نماز ہو جائے گی۔ 1 درہم تک اگر مزی ہے، ودی ہے یا منی ہے لگی ہے تو پھر 1 درہم کی مقدار میں اس کا دھونا زائل کرنا یہ واجب ہے۔ اس صورت میں نماز پڑھی، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، اور اگر 1 درہم سے زائد کپڑے پہ منی، ودی لگی ہے تو پھر اس کا دھونا کیا بنے گا؟ فرض بنے گا۔ نماز پڑھی تو ہماری نماز نہ ہوگی۔ اچھا جی، اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے نجاست خفیفہ یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ میں جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جانور کون سے اور کن کا گوشت حلال ہے؟ گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے، بھینس کا کھایا جاتا ہے، بھیڑ بکری کا کھایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ کے اندر شامل ہے۔ اور نجاست خفیفہ کے اندر وہ مقدار جو پہلے بیان کی گئی کہ چوتھائی حصے تک اگر لگی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، چوتھائی حصے سے کم ہے تو اس صورت کے اندر کیا ہوگی؟ معافی ہوگی۔ یہ کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب ایک اور ذہن کے اندر سوال جاتا ہے کہ عمومی طور پہ جھوٹا انسان جو پانی پیتا ہے پھر اس کا جھوٹا پیا جاتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں آدمی کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، چاہے آدمی پاک ہو یا پلید ہو۔ مطلب آدمی اگر جنبی ہو یا عورت ہے وہ حیض و نفاس والی عورت ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بندے پہ غسل فرض ہو جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو نے کھانا پینا نہیں ہے جب تک تو غسل نہیں کر لیتا۔ اور معاذ اللہ بات تو یہاں تک پہنچی کہ رمضان المبارک میں اکثر نہیں چند لوگ ایسے ہیں جو جہالت کی بنا پہ کیا کرتے کہ سحری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی وہ غسل فرض ہو گیا، سحری کا ٹائم گزار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا، ہمارا جسم ناپاک تھا۔ تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ انہیں چاہیے کہ سحری کر سکتے ہیں، کلی وغیرہ کر لیں، یا بہتر ہو وضو کر لیں یا کلی کر لیں، سحری وغیرہ کر لیں۔ سحری وغیرہ کرنے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نماز تک اس کے اندر وہ کیا کر لیں؟ نہا لیں۔ اور کافی ٹائم ہوتا ہے، جماعت تک بھی تقریباً آدھا گھنٹہ 20 منٹ ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ نہا سکتے ہیں۔ پھر سورج طلوع ہونے تک تو کافی ٹائم ہوتا ہے، تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ نہا کے اپنی نماز کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ان کی سستی ہے وہ اس کو دور کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ باقی اگر پلید بندہ ایک طرف جنبی ہے جس کو احتلام ہوا، اگر اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا یا اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، تو پھر ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ گھروں میں رہنے والی خواتین جن کو حیض کا خون آتا ہے، مینسز جن کو آتے ہیں، ماہواری جن کو آتی ہے، تو 7 دن 8 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن مراد لے لیں، تو وہ بھی حالت پلیدگی میں ہوتی ہیں۔ تو کیا ان دنوں میں عورت کچھ نہیں کھاتی پیتی؟ کھاتی ہیں پیتی ہیں، سارا نظام ان کا چلتا ہے، کھانے والی ہوتی ہیں پینے، اور کیا وہ 7 دن کھانا پینے چھوڑ دیتی ہیں؟ اگر وہ پلید رہ کے کھا سکتی ہیں تو مرد پلید رہ کے کیوں نہیں کھا سکتا؟ ہاں، اگر ان کا جھوٹا بھی پیا جائے کہ 1 گلاس میں پانی ہے، ایک عورت نے جس کو حیض کا خون ہے پلید ہے، مرد ہے وہ جنبی ہے وہ بھی پلید ہے،
اگر ایک گلاس کے اندر پانی اس نے آدھا گلاس پانی کا پیا اور آدھا گلاس جو بقیہ تھا اس نے کسی کو دے دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، جھوٹا جو ہے نا دوسرے کا پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور ہیں، مطلب گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے، بھینس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ چوپائے ہیں، بکری ہوگی، بھیڑ ہوگی، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ اور مرغی ایسی جو پھرنے والی ہے، مطلب گھر میں وہ اتنا نہیں رہتی، باہر گند پہ منہ مارتی ہے اور گند پہ جو ہے نا اپنی چونچ کے ذریعے اس گندگی سے وہ اپنا اناج استعمال کرتی ہے، کھاتی ہے، تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے، صرف اس کے باہر پھرنے کی وجہ سے اور گند پہ منہ مارنے کی وجہ سے اس کا جو جھوٹا ہوگا وہ مکروہ ہوگا۔ اگر مرغی بند رہتی ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے، مطلب گھر کے اندر مرغیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ گھر ہی کے اندر رہتی ہیں تو پھر ان کا جھوٹا کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ کتا، شیر، سور، خنزیر جس کو کہا جاتا ہے، گیدڑ وغیرہ، ان سب کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں گھر میں رہنے والے جانور، بلی ہوگی، چوہا ہوگا، سانپ ہوگی، چھپکلی ہوگی، ان کا جھوٹا کیا بنے گا؟ مکروہ بنے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح انداز میں ہمیں پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں احکامات پاکیزگی کے متعلق اللہ کریم نے ہمیں عطا کی